اللهم صل على سيدنا ومولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. صدق اللہ العظیم. اور اے مسلمانوں، وہ وقت بھی آنے والا ہے عنقریب کہ کافروں کے دلوں میں ہم تمہارا رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسوں کو شریک ٹھہرایا ہے جس کی کوئی دلیل ہی نہیں اتاری اللہ نے. ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم ظالموں کے لیے بہت بری جگہ ہے. آیت کریمہ سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 151، پارہ نمبر 4، رکو نمبر 7. بڑی قیمتی آیت ہے، غزوہ احد کے تعلق سے. ابھی آپ اور ہم سب چلتے ہیں غزوہ احد کے میدان میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو حقیقت میں بھی وہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائیں. غزوہ احد میں شکست ہو گئی مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کی تھوڑی سی چوک کی وجہ سے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کی جماعت 50 صحابہ کو فرمایا تھا اس گھاٹی سے تم اترنا نہیں نیچے، مگر وہ لوگ دیکھے کہ بھائی کافر لوگ ہٹ گئے، بھاگ گئے، اب چلو. بہرحال وہاں سے وہ لوگ اترے، مگر کافر لوگ پیچھے سے دھوکہ کے ذریعے سے وہ حملہ کرے، تو جیتا ہوا میدان ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. تو بہرحال جب کفار حملہ کرنے لگے پیچھے سے اور گھاٹی کے اوپر سے، تو وہ لوگ 70 صحابہ کو شہید کرے. ان لوگوں کے دل میں آیا کہ اس سے پہلے 1 سال پہلے بدر میں ہمارے بھی 70 گئے تھے، بڑے بڑے چودھری، کفار مکہ کے سردار، پہلوان ٹائپ کے لیڈر. اب ان لوگوں کے دل میں آیا بھائی ہم نے بھی تو بدلہ لے لیا 70، اب چلتے ہیں. مکمل کافروں کو اللہ نے قابو دے دیا تھا غزوہ احد میں مسلمانوں پر، مگر وہ لوگ صرف 70 کو شہید کر کے ان کے دل میں آئے کہ اب چلتے ہیں، تو مال کو بھی چھوڑ دیا اور 70 کو جنت میں پہنچا کر چلتے بنے. وہ لوگ راستے میں تھوڑا دور پہنچ کر اس وقت کے جو لوگوں کے کمانڈر ان چیف تھے حضرت ابو سفیان، جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، اس کے دل میں خیال آیا اچانک کہ ارے یار میدان پورا ہمارے ہاتھ میں تھا اور صرف 70 کو ہم لوگ شہید کریں، چلو واپس چلتے ہیں، پورے کو شہید کریں گے اور پورا مان لیں گے. اتنے میں ایک قافلہ جا رہا تھا مدینہ سے مکہ مکرمہ ہی کی طرف. تو انہوں نے جو اندر سے اسلام کے دوست تھے، یہ جو پیچھے جو تھا قافلہ جا رہا تھا، تو انہوں نے پوچھا سفیان کہاں پلٹ کے واپس جا رہے ہو دوبارہ احد کی طرف؟ کہا نہیں ہم لوگوں سے ایک غلطی ہو گئی، پورا میدان ہمارے ہاتھ میں تھا اور ہم صرف 70 کو مار کے آگے ہم جا رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، اور وہ لوگ احد کے میدان میں ہیں. اب ہم مدینہ پر چڑھائی کریں گے، پورا مدینہ خالی ہے ابھی، اس لیے وہاں کے مکان کو جلائیں گے، لوٹیں گے وغیرہ وغیرہ. تو پیچھے سے جو قافلہ جا رہا تھا مکہ، جو بظاہر ان کا تھا لیکن حقیقت میں اسلام کی محبت اللہ نے ان کے دل میں ڈالی تھی، کہا سفیان تم یہ ذہن سے نکال دو کہ اب جا کے تم دوبارہ حملہ کر سکتے ہو. وہ لوگ آ رہے ہیں تمہارا پیچھا کرنے اور پوری شان و شوکت کے ساتھ آ رہے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے اب اگر تم اس سے مقابلہ کرے تو تمہاری بوٹی بوٹی کر کے رکھ دیں گے. وہ انہوں نے اپنے حساب سے کہہ دیا. تو وہ لوگ وہیں سے آؤ دیکھا نہ تاؤ 9 تو 11 ہو گئے. اور ادھر یہ حضرات میدان احد میں ابھی سنبھل رہے ہیں. کسی کی رائے بن رہی ہے کہ
یہ جو قافلہ ہم کو مار کے بھاگ گیا چلو اس کا پیچھا کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ بھائی ہم پہلے ٹوٹے ہوئے ہیں، جان بچی تو لاکھوں پائے۔ لیکن بہرحال یہ لوگ ارادہ کر رہے تھے کہ ہم چلتے ہیں اس کا پیچھا کرنے، تھوڑی دور تک گئے بھی یہ حضرات وہ ابو سفیان کے قافلے کا پیچھا کرنے، مگر وہ لوگ بھاگ چکے تھے۔ اس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے اللہ کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ کافروں کے دل میں ہم تمہارا رعب ڈال دیں گے، پلٹ کر تم پر حملہ نہیں کر سکتے۔ ورنہ خود دیکھیے غزوہ احد میں مکمل کنٹرول دے دیا تھا اللہ نے کافروں کو، وہ 70 کو نہیں پورے لوگوں کو شہید کر سکتے تھے، ساتھ میں پورا مال لے جا سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان پر ایسا رعب ڈال دیا کہ میدان جیتا ہوا میدان وہ لوگ چھوڑ کر بھاگ گئے کہ بس ہے بھائی ہم اپنا بدلہ لے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں غلطی تمہاری تھی، مگر ہم نے تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈال کر تمہاری مدد کر دی۔ آج اسی رعب کی ضرورت ہے۔ یہ رعب کیسے آتا ہے؟ اپنے اندر اپنا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی ہمارا رعب ہمارے چہرے سے ظاہر ہوگا۔ یاد رکھیے یہ رعب کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب آج بھی شیطان اس کے نام سے کانپتا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس گلی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تھے شیطان کے باپ کی مجال نہیں تھی کہ اس گلی سے گزر جائے۔ یہ ان کے ایمان کا رعب تھا، اور آج بھی ان کے نام کا یہ اثر ہے شیطان کے مقابلے میں کہ اگر آپ نے انگلی سے ایسا عمر لکھ لیا عین میم را اپنے سوتے ہوئے بنیان پہ یا کیسے بھی ایسے عمر، اس رات شیطان آپ کو بھٹکا نہیں سکتا ہے، اس رات شیطان آپ کے کپڑے گیلے نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ان کے نام کا رعب ہے، ان کے ایمان کی طاقت تھی یہ۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے کہ کافروں کے دل میں ہم تمہارا رعب ڈال دیں گے، اور ڈال دیا، ورنہ احد کے پورے میدان کو خالی کر کے جا سکتے تھے وہ۔ کیوں ڈال دیا رعب؟ اللہ فرماتا ہے کہ کفر ایک ایسی بری چیز ہے، شرک ایک ایسی بری چیز ہے کہ میری خدائی میں ان لوگوں نے ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا جس کی میں نے اجازت ہی نہیں دی، جس کی میں نے نہ کوئی دلیل اتاری نہ سند۔ خود کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ اس کی بھی پوجا کرو، اس کی بھی پوجا کرو، اس کی بھی پوجا کرو۔ اللہ سختی سے منع فرماتا ہے کہ میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ۔ تو بہرحال آپ اور ہم خوش نصیب ہیں اس معنی کر کہ اللہ نے ہمارے اندر ایمان کی طاقت دی ہے جو ساری طاقتوں پر بھاری ہے، اور ان لوگوں میں کفر اور شرک ایک ایسی چیز ہے کہ کبھی بھی وہ لوگ بزدل ہی رہیں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جتنی بھی مشرک قوم ہیں کبھی بھی مسلمانوں سے آمنے سامنے کی جنگ نہیں لڑے آج تک۔ آمنے سامنے کی جنگ لڑواتے ہیں ایسے لوگوں سے جو ہم جیسے ہیں، مثلا منافق کس کو بولتے ہیں؟ اوپر سے مسلمان ظاہر کرتے ہو اللہ اور رسول اور اسلام اور فلاں اور فلاں، اندر سے غیروں سے ملے ہوئے رہتے ہیں، کفر سے، یہودیوں سے، نصارہ سے ان کی دوستی رہتی ہے۔ اسے کہتے ہیں منافق۔ اندر سے کچھ باہر سے کچھ، باہر سے اسلام اندر سے کفر اور کافروں سے محبت۔ تو ایسے لوگوں جو مسلمانوں میں زمانے سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اور آج بھی ہیں اور رہیں گے، ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے معلوم؟ اللہ بڑا سخت ناراض ہے ایسے لوگوں سے، فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے درجے میں، یعنی کافر سے بھی بدتر۔ کیوں؟ ڈبل گیم کھیلتے ہیں یہ مسلمان جب فتح حاصل کرتے ہیں تو ادھر سے بھی مال غنیمت، جب مسلمانوں کی جاسوسی کرتے ہیں تو اپنے آقاؤں سے جا کے لیتے ہیں، صاحب دیکھیے ہم آپ کے تعلق سے یہ کام کرے اور کام ہو گیا۔ تو آج بھی بہت ساری طاقتیں ہم مسلمانوں میں ہمارے بیچ رہ کر اللہ اس کے رسول کا نام لے کر گلے پھاڑ پھاڑ کر ایسے لوگ ہیں جو منافقانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ایسی شرارتوں سے محفوظ فرمائے۔ بہرحال منافقوں سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔
تو اللہ نے فرمایا مشرک قوم ان کے شرک کی وجہ سے کبھی بھی ان کو ہمت اور طاقت نہیں ہوتی، اسی لیے کوئی بھی مشرک قوم آج تک مسلمانوں سے آمنے سامنے کی جنگ نہیں جیت سکی ہے۔ وہ مسلمانوں کو، پالتو کتوں کو مسلمان کی شکل میں مسلمان کی جماعت میں چھوڑتے ہیں، یا پھر وہ اپنے لوگوں کو خریدتے ہیں، کرایہ پر لیتے ہیں۔ جہاں بھی دنگے فساد ہوتے ہیں تو اصل جو سازش کرنے والا، دنگے کرانے والا، وہ کہیں اور رہتا ہے۔ وہ بیچارے مزدوروں کو جو روز کا کمانے والا ہے 500 600، اس کو لالچ دیا جاتا ہے کہ تجھ کو ہم اتنا 1000 روپے دیں گے، جا فلاں یہ کام کر۔ تو اصل جو مشرک قوم جو دنگے فساد کراتی ہے وہ خود سامنے نہیں آتی، وہ غریب لوگوں کو کرائے پہ لا کر اور بھٹکا کر گمراہ کر کے دنگے کرایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ طاقت صرف اور صرف اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے ایمان کی وجہ سے، کہ بڑے سے بڑے چٹان کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ صرف ایمان کی طاقت ہے یہ۔ اس لیے ہم اور آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ نے ہمیں اسلام کی دی ہے، اس کی حفاظت کی دی ہے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا ہے تمہارے اندر اگر ایمان رہا مضبوط تو مزدل مشرک قوم کے دلوں میں ہم تمہارا روب ڈال دیں کہ تمہارے نام سے بھی وہ کانپیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حکومت تھی تو ان کا نام لیتے ہوئے اس وقت کی مشرک دنیا پینٹ میں پیشاب کر دیتی تھی، اتنا روک دیا تھا اللہ نے اس کو۔ کیا تھا بھائی؟ ان کے ایمان کی طاقت تھی۔ تو آج بھی ہم اگر چاہتے ہیں کہ بغیر ہتھیار کے ہم فتح یاب ہو جائیں، بغیر کسی جنگ و جدال کے ہم کامیاب رہیں، اصل طاقت ایمان کو اپنے اندر لائیے، باروب ہو جائیے۔ پھر دیکھیے آپ لوگ دیکھیں گے، جانتے ہوں گے، بچے لوگ جانتے ہیں، اسکول میں ایک ایک استاد، ایک ایک ٹیچر رہتی جو بچوں کے ساتھ گھل مل کے رہتے مثلا، اور ایک پرنسپل رہتا، بچے ہنسی مذاق کر لیتے، جیسے ہی پرنسپل آتا، باروب آدمی آتا، سارے بچے خاموش ہو جاتے۔ بس تو اس طرح کا روب اللہ کسی کسی کو ڈال دیتا ہے۔ تو وہ روب اگر ہم بھی چاہ رہے ہیں ہمارے اندر آ جائے اور غزوہ احد کی طرح کافروں کے دل میں روب آ جائے، تو ہم لوگوں کو اپنا ایمان مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہوگا، اور اسی کے لیے اللہ نے یہ ہمیں رمضان دیا ہے، جو اتفاق کی بات ہے یا افسوس کہیے اب ہم سے رخصت ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے جتنی بھی راتیں، جتنا بھی دن باقی ہے، اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کیجیے، اور یقین مانیے بڑی سے بڑی طاقت ہمارے ایمان کے مقابلے میں نہیں ٹک سکتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو صحابہ جیسا رضی اللہ عنہم ایمان عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام کا، مسلمانوں کا ہر طرف سے نگہبان ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، آمین۔